الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں نفسانی خواہشات اور نیک خواہشات، جذبہ اطاعت اور جذبہ معصیت دونوں رکھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر خواہشات نفسانیہ وہ قوت جو انسان کو نیکی پر آمادہ کرتی ہے، اور وہ قوت جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتی ہے، یا یوں کہیے کہ قوت رحمانی اور قوت شیطانی۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں ان خواہشات کو پیدا کر کے انسان کو امتحان میں، آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے۔ انسان کے جسم میں دل ایک ایسا مرکز ہے جس کے ذریعے سے پورے جسم کو قوت اور طاقت پہنچتی ہے، خون کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ درست رہے گا تو سارا جسم اس کا درست رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو سارے جسم پر اس خرابی کا اثر ہوگا۔ جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے دل انسان کا ایک مرکز کی، ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ آدمی دن میں 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ اپنے گھر کو پاک صاف کرتا ہے۔ آدمی اپنے جسم کو وضو کے ذریعے سے 5 مرتبہ اپنے اعضائے جسم کو پاک و صاف کرتا ہے۔ عید برات میں مسجدوں کو
پاک و صاف کیا جاتا ہے، گھروں کو رنگ و روغن کیا جاتا ہے۔ آدمی جتنی پاکی اور صفائی کا اہتمام اپنے گھر، اپنے ماحول اور اپنے دکان، اپنے مکان، ان سب چیزوں کی کرتا ہے، جیسے نماز میں آتے ہوئے انسان کو طہارت ظاہری کی طہارت، چاہے وہ حدث اکبر سے ہو، حدث اصغر سے ہو، مطلب چھوٹی ناپاکی سے ہو یا بڑی ناپاکی سے ہو، غسل کی حاجت ہو تو انسان غسل کرتا ہے، وضو کی ضرورت ہو تو انسان وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہمارا قلب ہے، جو ہماری جسم کی بنیادی چیز ہے، ایک اہم روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی، اس کے صاف کرنے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت آسان بات ہے کہ بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر اس کا اثر آ جاتا ہے۔ اللہ نے دل کو اسی طرح بنایا ہے، بہت ہی صاف اور شفاف، کہ جس طرح پانی کا ایک برتن ہو اور اس میں ایک قطرہ سیاہی اینٹ کا ڈالا جائے، اس میں تھوڑا اثر پیدا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا، اور پھر لگاتار یہی عمل کیا جائے تو وہ پانی سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالکل ہمارے دل کی بھی یہی مثال ہے، جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ دل بالکل سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم، جس طرح لوہے کو پانی کے لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال چھوڑ دی جائے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ لوہا مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آدمی اس کی فکر، اس کی صفائی کی فکر، اس کی صحت کا خیال، اس کو درست رکھنے کی فکر نہ کرے گا تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دل میں دل کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی، بلکہ یوں کہا جائے عام زبان میں وہ دل نہیں رہتا، بلکہ ایک سل، پتھر کی سل بن جاتا۔ دو جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بعض پتھر بھی اللہ کے خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بعض اللہ کے خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور اس سے پانی کی نہر جاری ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے چشمہ بعض میں پھوٹ پڑتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اب وہی انسان جس کے جسم کا ایک چھوٹا سا نازک عضو، ایک گوشت کا لوتھڑا، جس کے درست رہنے پر سارے جسم کی درستگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جس کے خراب ہونے سے سارے جسم کی خرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر ہم اس کے پاک کرنے اور اس کے صاف کرنے کی کوئی فکر نہ کریں گے کہ جس طرح اس برتن کے پانی میں اینٹ کا ایک قطرہ ڈالا گیا، پھر اس کے بعد
ہوتا یہ کہ ایک قطرہ پانی کا بھی ڈال دیا جاتا، اور اگر پھر انک کا ایک قطرہ اور گر جاتا تو پانی کی ایک مقدار اور اس میں ڈال دی جاتی، پھر انک کا ایک قطرہ اس میں پڑ جاتا، پانی کی ایک اور مقدار اس میں ڈال دی جاتی، تو پانی ہی غالب رہتا، انک کا کوئی اثر، سیاہی کا کوئی اثر اس میں نہ آتا۔ بالکل یہی آسان بات ہے ہمارے دل کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے، کہ جس دن، جس مرتبہ اس دل پر گناہ کی وجہ سے سیاہ دھبا لگ گیا، ہم اسے توبہ کے ذریعے صاف کر لیں، پھر لگ گیا، پھر اس کو ہم توبہ کے ذریعے صاف کر لیں، پھر لگ گیا، پھر توبہ کے ذریعے اس کو صاف کر لیں، یہاں تک کہ یہ دل اس پاک و صاف اور شفاف پانی کی طرح اور آئینے کی طرح صاف رہتا ہے۔ اسی دل کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنتی کہا جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ جیسا کہ ایک صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ایک صحابی جنہوں نے سنا کہ ان کے بارے میں بشارت دی گئی ہے، انہوں نے ان کے پاس لمبا واقعہ کئی مرتبہ ذکر کیا جا چکا، 3 دن ان کے ساتھ گزارے، ان کے اعمال کو دیکھا کہ کیا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے بھری مجلس میں آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ایسا کون سا عمل ہے؟ یہی وہ عمل ہے کہ رات میں سوتے سوتے دل میں ارادہ کر لے کہ آج میں نے میرے حقوق جس پر ہیں سب کو میں نے معاف کیا۔ دل کی آسانی کا یہی آسان علاج ہے کہ اس کے لیے معاف کرنا بھی آسان ہو اور معافی مانگنا بھی آسان ہو۔ معاف کرنا بھی آسان ہو، بھئی معاف وہ نہیں کرے گا جیسے اللہ رب العزت ہے، اس کو معاف کرنے میں کوئی حاجت نہیں، اس کی کوئی غرض و غایت نہیں۔ انسان بعض مرتبہ معاف اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی بے عزتی ہو گئی ہے، اس کو وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات اس سب سے پاک ہے، اللہ کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے اور کسی سے کوئی امید بھی نہیں۔ تو ساری دنیا اگر گناہ گار ہو جائے، اللہ کو معاف کرنے میں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی، اور سارے کے سارے نیک بن جائیں، اللہ کی عزت میں اضافہ کوئی نہیں ہوگا۔ دلوں کی نیت کو ہم صاف کر لیں، اسی دلوں کی نیت اور انٹینشنز کا نام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انسان کی کیفیت کو بتلاتا ہے۔ ہر مومن کے بارے میں آپ اچھا خیال رکھیں، آپ کو اس سے اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کی خدمت کرنا یہ دور کی بات ہے۔ سب سے پہلا حق مسلمان کا ایک مسلمان سے یہ ہے کہ اس کی طرف سے آپ کا دل صاف رہے۔ ہر مسلمان کا دل اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوست و احباب، اپنے ملنے والوں کی طرف سے دل صاف رہے۔ دیکھیے یہ بھی ہمارے دلوں کی کجی ہے، اس کو بھی ہم جو ہے نیکی اور بدی کے سمجھنے میں ذرا سی ہم کو پریشانی ہوتی ہے۔ کسی کی نیت کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت خراب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو دل میں پیدا ہونے والے خیال تک کو معلوم کر لیتا ہے، ورنہ انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی کے دل میں کیا ہے کیا معلوم کر سکے؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ کے انسان کے دل کی کیفیت کو معلوم کرے؟ تو معاشرے کی سب سے بڑی برائی میں سے ایک برائی، بڑے برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے کی، چاہے بہن ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، بھی ذریعہ ہے، حالات سے مجبور ہیں۔ لاک ڈاؤن کا خطرہ نظر آ رہا ہے، تجارت کی بند ہونے کی پریشانی ہم کو ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، ایسے نہیں میں کروں گا وہ میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا